فحاشی دی روک تھام سانو کرنی چاہیے، ہر نوجوان نو کرنے چاہیے، ہر جوان نو کرنے چاہیے، ہر بڑھے نو کرنے چاہیے۔ فحاشی تو بچن واسطے پہلا اصول سن لو، فحاشی تو بچن واسطے پہلا اصول اپنے کلوں بیان کرن دا عادی نہیں، قرآن پاک دے اندروں بیان کرانگا۔ پہلا اصول ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وکل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ بیماری نو روکن واسطے پہلا اصول یاد کر لو، اپنیاں نظران دی حفاظت کرنی ہے، اپنیاں مرد بھی اپنیاں نظران دی حفاظت کرنے، غیر محرم بیبیاں بھی اپنیاں نظران دی حفاظت کرنے۔ کوئی بندہ غیر محرم بیبی دی اتے نظر نہ مارے، کوئی عورت غیر محرم مرد دی اتے نظر نہ مارے۔ جدو نظر کنٹرول دی اندر آئے گی بندہ بدکاری تو بچ جائے گا۔ لوگ کہندے نے اکھاں دا کوئی قصور نہیں، گل ساری دل دی ہوندی ہے، بندے نو دلوں پاک ہونے چاہیے۔ میں آکھا ایڈا وڈا سیاستدان نہ بن، پھر رب بھول گیا ہے، نعوذ باللہ۔ رب نے آکھا نظران دی حفاظت کر رہے، رب نے آکھا نظران دی حفاظت کرے، مرد بھی نظران دی حفاظت کرنے، عورتاں بھی نظران دی حفاظت کرنے۔ اے جڑا فحاشی ختم ہو جائے گی، پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول کی ہے، میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، حضرات دی وقار ہے۔ دوسرا اصول کی ہے، کوئی بندہ کسی غیر عورت نہ خلوت اختیار نہ کرے۔ دوسرا اصول کی دسیا ہے، کوئی بھی مرد ہے غیر محرم عورت نہ خلوت اختیار نہ کرے، کوئی عورت ہے کسی غیر محرم مرد نہ خلوت اختیار نہ کرے۔ جڑے محرم رشتے نے انہوں نے سمجھو کہ محرم رشتے ہے کیڑے کیڑے نے، سانو پتہ ہی نہیں محرم رشتے کیڑے کیڑے نے، سانو پتہ ہی نہیں۔ سیس کر کے حضرات دی وقار ہے، کوئی بھی بندہ غیر محرم عورت نہ خلوت اختیار نہ کرے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جدوں ایک عورت ایک مرد خلوت اختیار کر دینے، انہاں دے اندر تیسرا شیطان آ جاندا ہے، وہ تیسرا شیطان آ جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دو اصول ہو گئے، اس چیز نو روکن واسطے دو اصول ہے۔ تیسرا اصول میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، جدوں تیری بیٹی جوان ہو جاندی ہے، جدو تیرا بیٹا جوان ہو جاندہ ہے، انہاں دیاں سندان دا انتظار نہ کریا کرے، انہاں دی FSC دی سند دا انتظار نہ کرے، انہاں دی 16ویں دی سند دا انتظار نہ کرے، انہاں دی 15ویں دی سند دا انتظار نہ کر۔ جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے او دیوتی عمل کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انہاں دا نکاح کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کو عام کرو۔ اسیاں نے کاری صاحب منڈا جے پیران دے نہیں کھلوتا، منڈا جے پیران دے نہیں، وہ پیران دے پائیے دوسرے تیسرے سال ہی کھلو جاندہ، پیران دے کھلو گیا ہے، پیران دے ہوتے نہیں کھلویا۔ ایک کتھے لکھیا میں نو دسو تسی کڑی حدیثہ تسی ترجمہ کیتا ہے معاشرے نے، قرآن دی کڑی ایتا ترجمہ ہے، حدیثی کڑی حدیثہ ہے ترجمہ ہے، منڈا جے پیران دے نہیں کھلوندہ۔ ہاں سنو ذری دھیان دینا، سنو میں تو دسنا، بخاری دے اندر دس دیا، بخاری دے اندر کی لکھی آئے، میرے پیغمبر دے کول ایک عورت آ گئی ہے نا، میرے پیغمبر نو آن کے کی آن دیئے، ذری بڑے دھیان نہ سنن والی حدیث ٹائم نہ ضائع کرے جے۔ میرے پیغمبر نو آن کے کہن دیئے، اے سونیا نبیہ میں تو انو اپنے آپ ہبہ بھی کرنیا، اے محمد رسول اللہ میرے نا تسی نکاح کر لو۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا لا حاجہ، میں نو کوئی حاجت نہیں۔ میرے پیغمبر نو فرما دیئے میرے نا نکاح کر لو۔ میرے پیغمبر فرما دینے لا حاجہ، میں نو حاجت نہیں۔ بندہ کول ایک صحابی بیٹھے، انہیں آکے محمد رسول اللہ میں چاہنا وہاں میرا نکاح کر دیو۔ سنیے جی، اسیاں نے پیران تے نہیں کھلوندا، کدرے پیران تے کھلوندا بابا اپنی پگڑی نہ کدرے خراب کر کے بہ جائیں، انہاں نوجوانہ دیاں زندگیاں دے نال نہ کھیڑ کے بہ جائیں۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ آندھی اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا حاجہ، مینوں حاجت کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی دے کول صحابی بیٹھا ہے، اللہ دے نبی نو کہن لگیا سونیا میرا نکاح کر دیو۔ اللہ دے نبی جی میرا نکاح کر دیو۔ میرے پیغمبر فرمان دینے حق مار واسے کوئی چیز ہے بھی؟ اللہ دے نبی جی میرے کول کوئی چیز نہیں، اللہ دے نبی جی میرے کول کوئی چیز نہیں۔ دوسری حدیث دے اندر آندہ
انہیں انج کر کے اپنے کپڑیاں نو پکڑیا، اپنے سوٹ نو پکڑیا، اپنے لباس نو پکڑیا۔ اے محمد الرسول اللہ، اس لباس تو پہلا وا میرے کول کوئی بھی چیز نہیں، مینوں دس کیڑا بندہ ایڈا غریب ہوندا ہے جہدے دے کول کپڑیاں تو علاوہ کچھ بھی نہ ہووے۔ میرے نبی نے فرمایا کچھ نہ کوئی تو ہونے چاہیے، اوے کدھروں لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا جڑا تیرا حق مار ویکھ کے میں تیرا نکاح کراں۔ آکھیا سونیا میرے کو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کی ہونے چاہیے؟ آقا فرماندے نے قرآن یاد ہی، اللہ دے نبی فرماندے نے قرآن یاد ہی، جی سونیا مینوں قرآن یاد ہی، سورۃ قضا و قضا، اللہ دے نبی جی مینوں فلانی سورت یاد ہے۔ فرمایا میں تیرا حق مار انہاں سورتاں دے عوض آ جڑی عورت تیرے نال نکاح پڑھانا وا تیرے تے فرض آ جڑیاں سورتاں نے اپنی بیوی نو یاد کرانا یا تیرا حق ماری۔ نبی پاک نے نہیں آکھیا تو پیراں تے کھلویا۔ اوے اللہ دے بندیو نکاح نو ترغیب دیو، نکاح نو ترغیب، جدوں تک لوگ نکاح دی طرف نہیں آنے بدکاری بدی جائے گی۔ اصول میں تو انہوں دس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا تیرے کو لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں، تیرے کو کپڑیاں تو علاوہ کچھ بھی نہیں، تو اپنی بیوی نو کی کھوائیں گا؟ اور نہ ویر جی اے جدیاں سوچاں او بندے سوچ دینے ہیں جنہاں دا رب دے تے یقین نہیں، اور جنہیں تینوں پیدا ہون تو لے کے تیری روزی دا انتظام کیتا، اور قبر تک جڑا رب تیرا انتظام کردا ہے وہ تیری بیوی نو بھی روٹیاں کھوائے گا، اور تیرے ہاں پترہ نو بھی روٹیاں کھوائے گا، اور تیرے ہاں پوتریاں نو بھی روٹیاں کھوائے گا۔ نہ غلط پاسے جاؤ، اپنے نوجوان بیٹیاں دا نکاح جلدی کرو، اپنی نوجوان بیٹیاں دا نکاح جلدی کرو۔ سکولاں دی تعلیم ٹھیک ہے ضروری ہے، لیکن اے نہیں ہونے چاہیے دا بیٹے دی عمر 35 سال ہو گئی ہے، بیٹی دی عمر 40 سال ہو گئی ہے، کی ہے جو سکول پی پڑھ دی ہے۔ چوتھا اصول یاد کرو، اے بندیاں نو چاہیے ہے انہاں نو زنا دی سزا دا علم ہونے چاہیے ہے، تاکہ بندے نو پتہ لگے میں بدکاری دی طرف جاواں گا تو میری سزا کی ہوئے گی۔ اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ او لوگو زنات بڑی دور دی گل ہے، میرے رب نے آکھیا والا تقربوا الزنا، برائی دے قریب بھی نہیں جانا، برائی والے راستے تے بھی نہیں جانا، پتہ لگیا گندیا ویڈیو بھی نہیں ویکھنیاں، پتہ لگیا غلط گلاں بھی نہیں سننیاں، پتہ لگیا غلط دوستاں دے کول بھی نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار ہے، اپنی کناں نو بھی پاک کرو، اپنی اکھاں نو بھی پاک کرو، اپنی سوچ نو بھی پاک کرو۔ اگر زندگی دے اندر سکون چاہنا ہے، اگر بیماریاں تیرے جسم دے اندر چاہنا ہے کہ ختم ہو جان، پھر میرے پیغمبر دے اصولاں دے مطابق زندگی گزار۔